علیکم پیارے ویورز، تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ بادشاہ حاکم ولایت یمن کا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہر سال اطراف و جوانب سے لوگ مکہ معظمہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو طبقِ حسد ملعون اس نے اپنے دل میں بویا اور ایک مکان نمونہ کعبہ کے بنا کر اس کا نام بھی کعبہ رکھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ خلق اللہ کو بیت اللہ کے حج سے باز رکھے۔ اپنے بنائے ہوئے مکان میں جو نمونہ بیت اللہ کے بنایا تھا، سب کو لا کر اس کا حج کرائے۔ ہر چند اس نے اپنی جہد بے فائدہ اور کوشش بیہودہ کی خانہ مذکور کو بیت اللہ قرار دے ہوئے، لیکن یہ صورت پذیر نہ ہوئی۔ ناچار ہو کر پھر اس نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا، اور ان ایام میں ایک شخص قریشی وہاں گیا اور اس بنائے ہوئے کعبے کا خادم ہوا۔ اس نے ایک شب فرصت پا کر اسی گھر میں غایت و بول کیا اور جو کچھ مال و اسباب پایا لے کر چلا آیا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ بادشاہ نے اس قریشی کی یہ حرکت دیکھی تو فوراً طیش میں آیا اور پھر بیت اللہ کو لشکر کثیر اور فیل و بان لے کر توڑنے کا قصد کیا، اور جلد از جلد بیت اللہ کی طرف ماں اپنے لشکر کے روانہ ہو گیا۔ راستے میں جو قوم بھی بیت اللہ توڑنے کی مزاحم ہوتی اس کو قتل کرتا۔ جب متصل بیت اللہ شریف کے ماں لشکر اور ہاتھی کے جا پہنچا تو ان مقامی قریشیوں نے یہ حشمت دیکھ کر تمام اہل قریش ماں قبائل اپنا اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ کر دیکھتے تھے۔ ہر چند فیل بانوں نے چاہا کہ اپنے ہاتھیوں سے کعبے کو مسمار کریں، لیکن خوف الہی سے کوئی ہاتھی بھی آگے نہ بڑھا، اور ایک کا نام محمود تھا جو خاص سواری بادشاہ ابرہہ کی تھی۔ اس ہاتھی نے اس کو اپنی پیٹھ پر یعنی پلید کو سوار نہ کیا۔ تب اس مردود نے دوسرے فیل پر سوار ہو کر کعبے پر تاخت کی۔ اس نے چاہا کہ میں کعبے کو منہدم کروں، اور اتنے میں ہزاروں کی تعداد پر ندائے ابابیل بحکم رب جلیل، تین تین کنکریاں مثل دانے مسور کے ایک ان کے منہ میں اور ایک ایک پنجوں میں لے کر آئیں، اور سب اصحاب فیل اور فیل پر اور گھوڑوں اور شیر پر مشتمل گولہ گولہ بندوق کے مارنے لگے، اور ایک ایک کر کنکری ہر سوار کے سر سے گھس کر نیچے سے نکل گئی، اور بعض سوار کے پشت سے گھس کر پیٹ سے باہر ہوئی، اور ایک ہی پل میں اللہ قدوس نے سب کو جہنم رسید کیا۔ اور بادشاہ پلید ابرہہ یہ دیکھ کر بھاگا اور اپنے گھر میں جا کر لوگوں سے حال بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کی مرضی سے ایک ابابیل اس مردود کے پاس گئی، اور اس نے لوگوں کو دکھایا کہ اس قسم میں جانور پرند تھے۔ یہ کہتے ہی بادشاہ کے سر پر ایک کنکر مارا، وہیں اس مردود کو واصل جہنم کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر پتھر پر نام اسی شخص کا لکھا ہوتا تھا کہ جس پتھر سے وہ مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس کا بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: کیا نہ دیکھا تم نے کیوں کر کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے، کیا نہ کر دیا ان کے مکر و فریب کو بیچ گمراہی کے، اور بھیجے ان پر جانور پرند جماد پھینکتے تھے کنکر پتھر منہ سے، پس کیا ان کو مانند بھس کھائے ہوئے کہ۔ اور اسی قصے پہ میں یہاں اکتفا کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔